آئیے آج ایک ایسی کہانی میں چلتے ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ جب دل میں یقین کی آگ چل رہی ہو نا تو غربت جیسی بڑی رکاوٹ بھی گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے کبیر کی۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نا کہ کیا غربت کی زنجیریں کسی کے بڑے خوابوں کو قید کر سکتی ہیں؟ اس کا جواب وہ ہمیں کبیر کی زندگی کی اس جد و جہد میں ملے گا۔ تو آئیے کہانی کے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں، جہاں ایک لڑکا ہے، جیبیں خالی مگر آنکھوں میں دنیا جہان کے خواب ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کبیر کی دنیا کا، جیبیں ہمیشہ خالی، جوتے اور اسکول کا بیگ پھٹا ہوا، اور اکثر تو بھوکے پیٹ ہی سونا پڑتا تھا۔ ہر دن اس کے لیے ایک نئی مشکل لے کر آتا تھا۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود کبیر کے اندر ایک ایسی چیز تھی جو کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ وہ تھا اس کا خواب، اپنے پورے خاندان کی تقدیر بدل دینے کا خواب۔ لیکن ظاہر ہے دنیا کو یہ خواب کہاں نظر آنا تھا۔ لوگ تو اس کا مذاق اڑاتے، کہتے تھے ارے خالی جیب والا لڑکا اور باتیں اتنی بڑی بڑی۔ یہ تانے تھے جو روز اس کے عزم کو للکارتے تھے۔ اور پھر کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ایک ایسی ملاقات جو کبیر کی زندگی کی سمت ہی بدل دیتی ہے۔ ایک شام جب کبیر دریا کنارے مایوس بیٹھا تھا تو اس کے پاس ایک دانا استاد آئے، گرو جی، اور انہوں نے کبیر کو ایک آئینہ دیا۔ لیکن یہ کوئی عام آئینہ نہیں تھا۔ گرو جی نے اس سے پوچھا، ذرا گہرائی میں دیکھو، اپنی اس تکلیف اور درد سے بھی آگے، کیا تمہیں اس کے پیچھے چھپی وہ آگ نظر آ رہی ہے؟ یہ آگ کیا تھی؟ یہ آگ تھی اس کا یقین، اس کا جذبہ، وہ اندر کی طاقت جو اسے کہتی تھی کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمت نہیں ہارنی۔ گرو جی نے اسے سمجھایا، یاد رکھنا کبیر، یہ آگ ہی تمہارا یقین ہے۔ لوگ اس آئینے پر مایوسی کی، تانوں کی دھول پھینکنے کی کوشش کریں گے، لیکن تمہیں اپنے عمل سے، اپنی محنت سے اسے ہمیشہ صاف رکھنا ہے۔ اور بس یہی وہ سبق تھا جس نے کبیر کو ایک نیا راستہ دکھا دیا۔ اب صرف باتوں کا نہیں، عمل کا وقت تھا، اور یہ امتحان اس کی زندگی کا سب سے مشکل امتحان ہونے والا تھا۔ کبیر کی زندگی اب ایک مسلسل جدوجہد بن گئی۔ صبح اسکول، شام کو ایک چائے کے ہوٹل پر برتن دھونا، جو تھوڑا بہت وقت بچتا اس میں مکینک کا کام سیکھنا، اور پھر رات گئے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی وہ ایک مدھم سی روشنی میں پڑھائی کرتا تھا۔ اس نے اپنے خواب کے لیے کیا کچھ قربان نہیں کیا، اپنی نیند، اپنا سکون، اور کبھی کبھی تو کھانا بھی۔ ہر قربانی اس کے اندر کی آگ کو اور بھڑکا رہی تھی۔ اور پھر سالوں کی یہ بے انتہا محنت آخرکار رنگ لائی۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب کبیر کے یقین کی یہ آگ صرف اس کے دل میں نہیں بلکہ پوری دنیا کو روشن کرنے والی تھی۔ دیکھیے اس کا سفر کیسے آگے بڑھا۔ پہلے سال میں ایک چھوٹا سا موبائل ریپیئرنگ کا کونا شروع کیا۔ اگلے 3 سالوں میں اتنی بچت ہو گئی کہ ایک چھوٹی سی دکان کھول لی، اور پھر ٹھیک 7 سال بعد اس نے اپنا خود کا کامیاب موبائل برانڈ لانچ کر دیا۔ اور اس کامیابی نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ ذرا سوچئے، جو گاؤں والے کبھی اس کے خوابوں پر ہنسا کرتے تھے، آج وہ اس کے پاس نوکری کر رہے تھے۔ اس کی بیمار ماں کو بہترین علاج مل رہا تھا، اور اس کے والد جو ساری زندگی کھیتوں میں مشقت کرتے رہے، اب آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ کبیر نے واقعی اپنے خاندان کی تقدیر بدل دی تھی۔ گرو جی نے اسے دیکھا اور فخر سے کہا، کبیر، تم اس بات کا زندہ ثبوت ہو کہ خوابوں کو جیب میں رکھ کے پیسوں سے نہیں بلکہ دل کی وسعت اور نظر کی بلندی سے ناپا جاتا ہے۔ کبیر کی یہ کہانی ایک اہم بات یاد دلاتی ہے کہ ہم سب کے اندر بھی ایک ایسی ہی آگ جل رہی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم اس آگ کو جلائے رکھنے کے لیے اور اپنے آئینے کو صاف رکھنے کے لیے تیار ہیں؟